تجوید کے قاعدے سمجھ سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور 11واں پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَعْبُدُونَ، یہاں پر واو مدہ ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے نون کے نیچے زیر ہے تو اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے اور اس الف کو نہیں پڑھیں گے، اس میں کوئی حرکت نہیں ہے۔ اور یہ جو لام ہے، یہ بھی ایک لام ہے، تو اس لام میں بھی کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو بھی نہیں پڑھنا۔ ماں میں الف مدہ ہے اور لا میں بھی الف مدہ ہے، دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ضاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر رائے مشددہ کے اوپر پیش ہے تو را کو بھی پر پڑھیں گے۔ یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے۔ لا میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ نون میں اخفا ہوگا، میم میں اظہار شفوی ہو رہا۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور یہاں پر واو مدہ ہے، لو میں بھی واو مدہ ہے، دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ہاں میں کھڑا زبر ہے، یہ حرف مد کی طرح ہوتا ہے اور اس کے بعد حمزہ ہے اسی کلمہ میں واو کی شکل میں، اسی وجہ سے اس کے اوپر مد لگا ہوا۔ اور یہ جو مد ہے یہ مد متصل ہے، اور یہاں پر جو لا کے اوپر مد ہے یہ بھی مد متصل ہے۔ مد متصل کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ اور عین میں یہاں پر جو مد ہے یہ بھی مد متصل ہے، اس کو بھی 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر حمزہ واو کی شکل میں ہے تو اسے حمزہ ہی پڑھنا ہے، واو نہیں پڑھنا ہے۔ نا میں الف مدہ ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر نون میں اخفا ہوگا اور یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے دال کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے۔ اور یہ جو کھڑا زبر ہے یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، اور یہاں پر وقف کریں گے تو ہا کا زیر سکون سے بدل جائے گا، تو پھر یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا۔ مد عارض وقفی میں طول توسط قصر تینوں جائز ہوتا ہے۔ طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے۔ طول کہتے ہیں 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، توسط کہتے ہیں 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، اور قصر کہتے ہیں 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو۔ تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ قل، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر حمزہ واو پیش او ہے، یعنی واو ساکن سے پہلے حمزہ کے اوپر پیش ہے تو واو مدہ ہوگا، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے۔ ماں میں الف مدہ ہے اور یہاں پر لا میں بھی الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر یہ یا میں کوئی حرکت نہیں ہے، یا کو نہیں پڑھنا ہے کیوں فا کے نیچے زیر ہے، یا میں کوئی حرکت نہیں ہے۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی سین کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر میم اور واو دونوں میں کھڑا زبر ہے، دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ولا میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر بھی فی کی یا میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری حمزہ کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر را ساکنہ سے پہلے حمزہ کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، اور یہاں پر ضاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور وقف کی صورت میں یہ زیر سکون سے بدل جائے گا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سبحانہ، با حروف قلقلہ میں سے ہے تو با میں قلقلہ ہوگا، یعنی اس کی آواز اپنے مخرج سے ٹکرائے گی۔ اور ہا میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ہا میں الٹا پیش ہے، یہ واو مدہ کی طرح ہوتا ہے، اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں۔ وَتَعَالَى اور عین اور لام دونوں میں کھڑا زبر ہے، یہ دونوں بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ اور یا میں یہ جو یا ہے، اس یا میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا۔ اما میم مشدد غنہ ہوگا اور الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں پر کو میں واو مدہ ہے، یہاں پر بھی وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ وما، ما میں الف مدہ ہے، کاف میں بھی الف مدہ ہے،
اور یہاں پر الف لام حروف شمسی نون کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے، نون مشدد ہے غنہ ہوگا اور الف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر الا میں جو مد ہے مد منفصل ہے، مد منفصل کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں اور ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ امہ میم مشدد غنہ ہوگا اور یہاں پر تنوین کے بعد واو ہے حروف یومن میں سے تو تنوین کو واو سے ملا کر غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ یہاں پر الف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر تنوین میں اخفا ہوگا، یہاں پر خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور یہ ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف فا سے مل کر پڑھا جائے گا، یہ الف مدہ نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ یہ متحرک حرف ساکن اور مشدد حرف جو ہے متحرک حرف سے ملتا ہے۔ یہاں پر فو میں واو مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے تو اس طرح سے پڑھیں گے وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا ولولا یہ واو لینے سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، لام الف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر تنوین میں اخفا ہوگا، قاف پر پڑھیں گے حروف مستعلیہ میں سے، یہاں پر نون ساکن کے بعد را ہے حروف یرملون میں سے تو نون کو را سے ملا کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے، اس کو ادغام تام کہتے ہیں، اور رائے مشدد کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر قاف اور ضاد دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہے پر پڑھیں گے، یہاں پر یا لین ہے سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے اسے جلد پڑھنا، فی میں یا مدہ ہے اور ما میں الف مدہ ہے اور اس فی میں بھی یا مدہ ہے، یہ سب کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ قُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَيَقُولُونَ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور یہاں پر واو مدہ ہے، لو میں بھی واو مدہ ہے، دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، لو میں واو لین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، لام جو مد یہ مد منفصل ہے، نون میں یہاں پر اخفا ہوگا، علی میں بھی یا لین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، حمزہ میں کھڑا زبر ہے یہ الف مدہ کی طرح ہوتا، یہاں پر تنوین کے بعد میم ہے حروف یومین میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، یہاں پر نون ساکن کے بعد را ہے حروف یرملون میں سے تو یہاں پر ادغام تام ہوگا، اور رائے مشدد کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے اور یہاں پر وقف کی صورت میں یہ کھڑی زیر سکون سے بدل جائے گا تو اس طرح سے پڑھیں گے وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، انا میں نون مشدد غنہ ہوگا اور یہاں پر الف لام حروف قمری غین کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے الف کو نہیں پڑھیں گے، اور یہ لام پیچھے والے متحرک حرف میم سے مل کر پڑھا جائے گا، یہ الف مدہ کو نہیں پڑھیں گے، غین حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور یہاں پر یا لین سے بھی نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے اس لام کے نیچے زیر ہے تو اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر نون میں اخفا ہوگا اور یہ ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف فا سے مل کر پڑھا جائے گا، یہ الف مدہ کو نہیں پڑھیں گے، ظا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را کو اوپر پیش ہے را کو پر پڑھیں گے اور یہاں پر واو مدہ ہے تو ایک الف کے برابر کھینچیں گے تو اس کو اس طرح سے پڑھیں گے فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا انی نون مشدد غنہ ہوگا اور یا مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں، یہاں پر الف لام حروف قمری میم کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے الف کو نہیں پڑھیں گے، یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، ظا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را کے نیچے زیر ہے را کو باریک پڑھیں گے، یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے انی معکم من المنتظرین زال میں جو مد ہے مد منفصل سے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے پڑھیں گے اور قاف حروف قلقلہ میں سے ہے تو قاف میں قلقلہ بھی ہوگا، اور یہاں پر نون مشدد ہے تو یہاں پر الف لام حروف شمسی نون کے شروع میں تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے، اور یہ نون مشدد ہے تو غنہ ہوگا اور یہ مشدد والا حرف پیچھے والے متحرک حرف نون سے مل کر پڑھا جائے گا، یہ الف مدہ کو نہیں پڑھیں گے، اور یہاں پر الف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر را کو پر زبر را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر تنوین کے بعد میم حروف یومن میں سے ہے تو تنوین کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں، یہاں پر نون ساکن کے بعد با ہے تو نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں،
ज़ौद हुरूफ मुस्तालिया में से पुर पढ़ेंगे और यहाँ पर रॉय मुशद्दद के ऊपर ज़बर है तो रॉ को पुर पढ़ेंगे। और ये जो मद है मद मुत्तसिल है, इसे 3 से 4 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। यहाँ पर मीम इज़हार शफ़वी हो रहा है और इदा में अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। यहाँ पर मीम साकिन के बाद मीम है तो इदगाम शफ़वी होगा, गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। यहाँ पर रॉ के ऊपर 2 पेश की तनवीन है तो रॉ को पुर पढ़ेंगे और इस तनवीन के बाद फ़ा है हुरूफ इख्फ़ा में से तो यहाँ पर इख्फ़ा होगा। फ़ी में जो मद है मद मुनफसिल है, से 3 से 4 अलिफ के बराबर खींचेंगे। हमज़ा में खड़ा ज़बर है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। और या में और ना में दोनों में अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। इस तरह से वइज़ा अज़क़ना अन्नास रहमतम मिन बअदि ज़र्राअ मस्सतहुम इज़ा लहुम मक्रुन फ़ी आयातिना। क़ाफ़ हुरूफ मुस्तालिया में से है और यहाँ पर अल्लाह कलाम से पहले लाम के नीचे ज़ेर है तो अल्लाह कलाम को बारीक पढ़ेंगे। यहाँ पर रॉ के ऊपर ज़बर है, रॉ को पुर पढ़ेंगे। यहाँ पर रॉ के ऊपर 2 ज़बर की तनवीन है तो रॉ को पुर पढ़ेंगे और वक्फ़ी की सूरत में 1 ज़बर के साथ अलिफ को पढ़ेंगे। तो इस तरह से पढ़ोगा क़ुलिल्लाहु अस्रअु मकरा। इन्ना नून मुशद्दद गुन्ना होगा, रॉ को ऊपर पेश है, रॉ को पुर पढ़ेंगे। ना में अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। बू में वाव मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। माँ में अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। मीम में इज़हार शफ़वी हो रहा है, से जल्द पढ़ना। रॉ को ऊपर पेश है, रॉ को पुर पढ़ेंगे और यहाँ पर वक्फ़ की सूरत में मद्द आरिज़ वक्फ़ी होगा तो इस तरह से पढ़ेंगे इन्ना रुसुलना यक्तुबूना मा तमकुरून। हुवल्लज़ी, यहाँ पर लाम मुशद्दद हर्फ है तो पीछे वाले मुतहर्रिक हर्फ वाव से मिलकर पढ़ा जाएगा। ज़ी में या मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। यहाँ पर रॉ को ऊपर पेश है, रॉ को पुर पढ़ेंगे। मीम में इज़हार शफ़वी हो रहा है, से जल्द पढ़ना है। यहाँ पर या में फ़ी के या में कोई हरकत नहीं, इसको नहीं पढ़ना है। यहाँ पर अलिफ लाम हुरूफ कमरी बा के शुरू में है तो लाम को पढ़ेंगे, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर रॉ मुशद्दद के नीचे ज़ेर है तो रॉ को बारीक पढ़ेंगे। यहाँ पर अलिफ लाम हुरूफ कमरी बा के शुरू में है तो लाम को पढ़ेंगे, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर अगर वक्फ़ करेंगे तो रा का ज़ेर सुकून से बदल जाएगा, ठीक है। तो रा सुकून से बदल जाएगा तो रॉ को पुर पढ़ेंगे, क्योंकि राय साकिना से पहले हा साकिन है, फिर उससे पहले वाले हर्फ को देखेंगे ज़बर या पेश है तो पुर पढ़ते हैं, ज़ेर तो बारीक पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ज़बर है तो पुर पढ़ेंगे इस तरह से हुवल्लज़ी युसय्यिरुकुम फिल बर्रि वल बहर। हत्ता, ता में खड़ा ज़बर है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। या में कोई हरकत नहीं, इसको नहीं पढ़ना। इज़ा में अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। नून में इख्फ़ा हो रहा है, यहाँ पर मीम में इज़हार शफ़वी हो रहा है। यहाँ पर या में फ़ी की या में कोई हरकत नहीं, इसको नहीं पढ़ना है। यहाँ पर अलिफ लाम हुरूफ कमरी फ़ा के शुरू में तो लाम को पढ़ेंगे, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर वक्फ़ की सूरत में ये काफ के ज़ेर सुकून से बदल जाएगा तो इस तरह से पढ़ेंगे हत्ता इज़ा कुंतुम फिल फुल्क वजरैना। रॉ के ऊपर ज़बर, रॉ को पुर पढ़ेंगे। यहाँ पर या मद्दा है, या लीन है, इसे नर्म आवाज़ के साथ जल्द पढ़ेंगे। यहाँ पर मीम साकिन के बाद बा है तो इख्फ़ा शफ़वी होगा, गुन्ना और इख्फ़ा के साथ में पढ़ेंगे। यहाँ पर रॉ के नीचे ज़ेर, रॉ को बारीक पढ़ेंगे और या मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। यहाँ पर तनवीन के बाद तो है हुरूफ इख्फ़ा में से तो तनवीन में इख्फ़ा होगा, तो हुरूफ मुस्तालिया में से पुर पढ़ेंगे। यहाँ पर तनवीन के बाद वाव है हुरूफ युबिन में से तो इदगाम में नाक़िस होगा। और रॉ के नीचे ज़ेर है, रॉ को बारीक पढ़ेंगे। हू में वाव मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। हा में अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। जा में जो मद है मद मुत्तसिल है, इसे 3 से 4 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। हा में अलिफ मद्दा है और रा के नीचे ज़ेर है, रॉ को बारीक पढ़ेंगे और या मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। यहाँ पर तनवीन के बाद आइन हुरूफ हल्की में से तो तनवीन में इज़हार हक़ीक़ी होगा, इसे जल्द पढ़ना है। आइन में अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। सौद हुरूफ मुस्तालिया में से और यहाँ पर फ़ू में इदगाम में नाक़िस होगा। वजा में मद मुत्तसिल है। यहाँ पर अलिफ लाम हुरूफ कमरी मीम के शुरू में तो लाम को पढ़ेंगे, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर वावलीन से पहले वाव साकिन से पहले मीम के ऊपर ज़बर है तो वावलीन होगा, इसे नर्म आवाज़ के साथ जल्द पढ़ेंगे। नून में इख्फ़ा होगा और यहाँ पर न्यू तनवीन के बाद वाव है हुरूफ युबिन में से तो इदगाम नाक़िस होगा। ज़ा हुरूफ मुस्तालिया में से पुर पढ़ेंगे। नून मुशद्दद गुन्ना होगा और यहाँ पर जो मद है मद मुनफसिल है। और यहाँ पर अन्ना में भी गुन्ना होगा, नून मुशद्दद है, मीम में इज़हार शफ़वी होगा। ही में या मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। तो हुरूफ मुस्तालिया में से पुर पढ़ेंगे और यहाँ पर मीम में इज़हार शफ़वी होगा, इसे जल्द पढ़ना है।
یہاں پر اللہ کے نام سے پہلے واو کے اوپر پیش ہے تو اللہ کے نام کو پورا پڑھیں گے، اور یہ دونوں الف اور یہ اللہ کے پہلا لام کو بھی نہیں پڑھیں گے، اس میں کوئی حرکت نہیں ہے۔ خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، صاد بھی یہاں پر حروف مستعلیہ میں سے پورا پڑھیں گے، یا مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی دال کے شروع میں تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے، یہاں پر وقفے کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين۔ لئن کے نون میں اظہار حقیقی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے، یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، اور جئی میں یالین اس سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑے گا۔ نام الف مد ہے، نون میں اظہار حقیقی ہوگا، ہاں میں کھڑا زبر ہے اور ہی میں کھڑی زیر ہے، دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ کو میں واو مد ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر نون مشدد غنہ ہوگا۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی شین کے شروع میں تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے، شین میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، را کے نیچے زیر را کو باریک پڑھیں گے، اور یہاں پر وقفی کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين۔